میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہماری مثال اس مصر کی بڑھیا کی طرح ہو جائے جو یوسف علیہ نبی علیہ السلام کو خریدنے کے لیے روئی کی گٹی سر پہ رکھے جا رہی تھی۔ کسی نے کہا اماں جان تیری اس گٹی سے یوسف علیہ نبی علیہ السلام خریدا جائے گا، تو امی جان کہنے لگی بات خریدنے کی نہیں ہے، بات نام لکھوانے کی ہے۔ جب کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی روز محشر میں پکارے گا کہ یوسف علیہ نبی علیہ السلام کا خریدار کون کون ہے، تو شاید اس میں میرا بھی نام آ جائے، اس لیے میں نام لکھوانے جا رہی ہوں۔ میرے دوستوں، دنیا کے اندر کوئی ایسا انسان نہیں جو اللہ کو مانتا ہو اور اللہ کے اس پیغمبر کو نہ مانے، جو اللہ کو مانتا ہو اللہ کے اس دوست کو نہ مانے، جو اللہ کو مانتا ہو اللہ کے اس پیارے نبی کو نہ مانے، جس کے چہرے کی قسم قرآن نے کھائی ہے، جس کے چہرے کی قسم قرآن نے وہ دوحہ کہا، جس کے زلفوں کو قرآن نے وہ لیل کہا، جس کے دانتوں کو قرآن نے یاسین کہا، جس کے سینے کو قرآن نے الم نشرح لک صدرک کہا، اور جس کے اخلاق کو قرآن نے خلق الانسان، جس کے اخلاق کو قرآن نے ما زاغ البصر وما طغى کہا۔ میرے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر نہیں آئے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف نہیں لائے تھے، اس وقت سے پہلے ایک ہندو بھائی میرے نبی کے شان میں قصید پڑھتا ہے اور میرے نبی کے آنے سے پہلے کی کیفیت بتاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دنیا کے اندر حضور علیہ السلام کو آنا تھا۔ اگر حضور نہ آتے تو یہ مساجد نہ ہوتے، یہ مدارس نہ ہوتے، یہ مکاتب نہ ہوتے، یہ خانقاہ نہ ہوتے، یہ علماء نہ ہوتے۔ اگر حضور علیہ نبی علیہ السلام کو نہ ہوتا تو حضرت ابوبکر صدیق کو صداقت نہ ملتی، عمر کو عداوت نہ ملتی، عثمان کو سخاوت نہ ملتی، علی کو شجاعت نہ ملتی، اور حنظلہ کو غسل ملائک نہ ملتے۔ میرے دوستو، ایک کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک صحابی مدینے سے کچھ فاصلے پر 1 میل کے دوری پر اپنا کھیت جو ہل چلا رہا تھا، کسی نے اگر کہا اے صحابی، اے اللہ کے پیارے حبیب، اے اللہ کے پیارے محبوب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے چلے گئے، اسی وقت ہل کو روک دیا اور ہاتھ اٹھا کر کے دعا کیا، یا اللہ میری آنکھوں کو اندھا کر دیجئے، یا اللہ میری کانوں کو بہرا کر دیجئے۔ کسی نے کہا ارے صحابی تو ایسا دعا کیوں کرتا ہے؟ تو صحابی کہنے لگا کہ میں نے جس آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے سے دیکھا کرتا تھا، آج جب حضور نہ رہے تو میں نے یہ دعا کی، یا اللہ میری آنکھوں کو اندھا کر دیجئے، جب حضور ہی نہ رہے میری آنکھوں کی کیا ضرورت۔ اور میں کان کی اس لیے دعا کیا کہ جب اس کان سے پیغمبر کے احکام کو سنا کرتا تھا، جب پیغمبر نہ رہا تو میری اس کانوں کا کیا کام۔ دوستو دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام